بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحیا لا یاتی الا بخیر، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 37۔ عزیز طلبہ، حیا کے بارے میں حدیث آئی ہے۔ حیا کا پہلے ہم مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ حیا کسے کہتے ہیں۔ حیا جو ہے بہت ہی زیادہ نستعلیق لفظ ہے۔ ہر اس چیز سے کنارہ کشی کرنا جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ہر اس چیز سے کنارہ کشی کرنا جس کی اخلاق اجازت نہیں دیتا، ہر اس چیز سے کنارہ کشی کرنا جس کو معاشرہ ناپسند کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، حیا بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے، اور یہ جس کے ساتھ لگ جاتی ہے اس کو بھی قیمتی بنا دیتی ہے، اور اللہ کے ہاں حیا کا بہت مقام ہے، اور وہی لوگ اللہ کے ہاں بہت زیادہ صاحب عزت ہیں اور ہوں گے جو با حیا ہوں گے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے آزمائش کے لیے، جس میں اس کو مختلف پہلوؤں سے آزمایا جاتا ہے، اور اس میں سب سے جو نمایاں پہلو ہے وہ ہے حیا۔ حیا اگر ہاتھ سے نکل جائے اور بندہ بے حیائی کی طرف آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرے۔ اللہ کے نبی نے اس سے اپنا تعلق ہی ختم کر دیا، کہا کہ اگر بے حیا ہو گیا تو ہمارا اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر دین میں حیا ہے تو دین رہے گا، اگر دین میں اگر ہم نے بے حیائی کی تو ہمارا دین بھی ہم سے ختم ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، دیکھنے میں آیا ہے، یہ آبزرویشن ہے کہ باسیت قوم ہم میں حیا والے معاملے بڑے ہی زیادہ کم ہو گئے ہیں، بلکہ بہت زیادہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، نظر نہیں آتے۔ بظاہر ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہ کہے جہاں پر ہماری مسلمانی پر حرف آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود حیا والے معاملات ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہم حیا کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ اور حیا کن چیزوں پہ آتی ہے؟ کہ جس سے ہماری نظر میں خیانت آنے کا امکان ہوتا ہے، وہ بے حیائی کے کام ہے۔ اور جب سے نوع انسانی کا سلسلہ چلا ہے، اس وقت سے جہاں اچھی باتیں مروج رہیں وہاں بے حیائی بھی سر عام ہوتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے اس وقت بھی وہاں پر بے حیائی کا دورہ تھا، اور عورتیں ننگے سار اور اسی طرح جسم کے اہم حصوں کو ڈانپے بغیر گلی محلے اور بازاروں میں گھومتی پھرتی تھی، پاؤں میں چھنکار، ہاتھوں میں کڑے، گلے میں زیور، اس طرح مختلف چیزیں، بناؤ سنگار، خوشبوئیں لگا کے باہر پھرنا، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ گندگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں بڑے بڑے سخت آرڈر کیے، اور فرمایا کوئی بندہ کسی عورت کی طرف نظر نہ کرے سوائے اس نظر کے جو اچانک پڑ جائے اور پھر فٹافٹ اس کو واپس لے لیا جائے۔ صرف عزیز طلبہ اس نظر کی معافی ہے جو صرف اچانک پڑ جاتی ہے۔ جو بندہ دوبارہ سے نظر ڈالے گا وہ گناہ گار ہو جائے گا، اور گناہ بھی ایسا عزیز طلبہ جو بڑا سخت ہے، اس کو آنکھ کا زنا کہا گیا۔ جو بندہ غلط بات دیکھتا ہے نا اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ اس وقت زانی کے طور پر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، زبان اگر گندی باتوں کا چسکا لیتی ہے، مزہ لیتی ہے، گفتگویں کرتی ہے، تو اس وقت زبان جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کان ہیں، غلط باتیں سنتے ہیں اور غلط گانے سنتے ہیں، بے حیائی والی جو ہے وہ باتیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس وقت کان جو ہے زنا کا شکار ہے۔ ایک بندہ اپنے قدموں تلے چلتا ہے کہ میں فلاں چیز جا کے دیکھوں، سنوں، اور وہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کے پاؤں اس وقت زنا کی طرف مائل ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ زنا صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کو گندا عمل کر بیٹھے، بلکہ اس کا ہر عمل جو غلط راستے کی طرف جاتا ہے وہ زنا ہی تصور ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ یہی باتیں جو پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کسی طور پہ بھی ہمارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گندی باتوں کی طرف جائیں۔ عزیز طلبہ، یہی باتیں عورتوں کے لیے بھی ہیں کہ وہ بھی کسی مرد کی طرف نہ دیکھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مرد اور عورت کو اکٹھے بیٹھنے سے منع کیا ہے اگر وہ جو ہے نامحرم ہے. کسی طور پہ بعض اوقات فون آ جاتا ہے، سیل پہ بات کرتے ہیں، تو عورت کو حکم ہے کہ اگر مرد سے بات کرنی پڑے تو ذرا سخت لہجے میں، کرخت لہجے میں بات کی جائے تاکہ مرد کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو جائے. اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ دروازہ نوک کرتا ہے اور گھر میں مرد نہیں ہے تو عورت جو ہے وہ پردے کے اوٹ میں جواب دے اور تیکھا جواب دے تاکہ جو مرد باہر کھڑا ہے وہ کسی اور خیال میں نہ چلا جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں میں بناؤ سگار کر کے آنے سے منع کیا گیا، اور اس کے بارے میں سخت وعید ہے جو خوشبو لگا کے عورت گھر سے چلتی ہے اور ننگے چہرے چلتی ہے. فرمایا گیا ہے کہ تم اگر ذبائش کرنا چاہتی ہو، تم اپنے آپ کو بناؤ سگار میں لانا چاہتی ہو تو اپنے خامد کے لیے لے کر آؤ، کسی اور کے لیے بناؤ سگار کرنا تمہیں اجازت نہ ہے. اسی طرح عزیز طلبہ، جو بے حیائی ہے، وقت ضائع کرنا بھی بے حیائی میں آتا ہے، کیونکہ ایسا کام جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ بے حیائی میں آتا ہے. یہ میری بات آپ فارمولہ سن لیں. ہم لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، جی ہم نے کیا کیا، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے، وہ بے حیائی بن جاتی ہے. حیا جو نا، حیا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر کام میں ستھرا پن لے کر آئے، ہر کام میں مقصدیت لے کر آئے، ہر کام میں کوالٹی پیدا کرے. یہ حیا والی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بڑے ہی زیادہ با حیات، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا حیا اس لڑکی کی طرح ہوتا تھا جو ابھی کنواری ہے. اتنی با حیا باتیں کرنا، اتنی با حیات طریقے سے چلنا، آنکھوں کا استعمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو خیانت کرنے کی اجازت نہ دی، بلکہ ہمیشہ ہر عضو کی حفاظت کی. اسی طرح عزیز طلبہ یہ دیکھیں، ہماری زبان چلتی ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جتنے فنکشنل اعضاء ہیں نا، جیسے دل ہے، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، بازو ہیں، اور اسی طرح جو ہے ہمارے پاؤں ہیں، سب کو جو ہے وہ زبان عطا فرما دے گا. اور جو بندے نے زندگی میں جو خیانتیں کی ہوں گی ساری سامنے لا کر رکھ دے گا بندہ خود کہ میں نے یا اللہ یہ کیا، میں نے یہ کیا. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو حیا میں لے کر آئیں، جس کی وجہ سے انسان کے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر بندے کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کے اندر جو ہے وہ ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. اور جو بندہ با حیا ہوگا اس کا چہرہ بھی باروب ہو جائے. جو بے حیا ہوتے ہیں ان کا چہرہ بھی بے حیائی کی طرف رہتا ہے، متاثر نہیں کرتا. کیونکہ جو بندے کے اندر چیزیں ہوتی ہیں عزیز طلبہ، وہ اللہ نے نظام بنایا ہے، وہ باہر کو آتی ہیں. کسی بندے نے جرم کیا ہوگا، اس کے چہرے سے پتہ چلے گا اس نے یہ کیا. اسی لیے جو ہے وہ اسکریننگ ایسی کر دی گئی ہے، مشینیں ایسی آ گئی ہیں، جس بندے نے جو کیا اس کو مشین سے چلایا جائے گا، وہ آٹومیٹکلی مشین اس کے بارے میں بتا دے گی اس نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، اس کی دل کی دھڑکن ہی بتا دیتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حیادار بنیں اور ہم جنتی بنیں، وگرنہ بے حیائی کرنے سے جنت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، فائدہ کوئی نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ بڑے ہی زیادہ با حیات، اور جن چیزوں سے نفرت کی گئی وہ کبھی جو ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. اب دیکھیں اسلام میں وہ آئے ہیں، مسلمان ہوئے، لیکن اسلام لانے سے پہلے بھی شراب کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور انہوں نے پہلے محسوس کیا کہ شراب صحیح چیز نہیں ہے. تو میں نے آپ کو پہلے یہ باتیں وعدہ کر دی ہیں، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، جو معاشرے میں فتنہ فجور پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، جو معاشرے کو زہر آلود کرنے والی چیزیں ہیں، وہ ساری بے حیائی میں آتی ہیں. تو سب سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حیادار بنائے اور ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.